اگر عمران خان کو کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ویوز اور میں ہوں زاہد بٹ۔ ناظرین، اسد عمر صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کام نہ کرنے دیا گیا، اس سسٹم کو نہ چلنے دیا گیا یا تنگ کیا گیا تو پھر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے، پھر یہ اسمبلیاں ختم کر دیں گے عمران خان صاحب۔ اب اس بیان پر بات کر لیتے کہ یہ بیان انہوں نے دیا کیوں، آخر اس کی وجوہات کیا تھیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیان اسد عمر کی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا، یا انہوں نے کسی جلد بازی میں یا کوئی اس طرح سے بیان نہ دیا کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ ہو سکتا ہے غلطی سے دے دیو یا ویسے کیا دیا جائے، بلکہ جب اسد عمر نے یہ بیان دیا تو وہ بالکل پرسکون اور مطمئن تھے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اب انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ دراصل یہ بیان اسد عمر نے خود نہیں دیا بلکہ ان سے یہ بیان دلوایا گیا ہے۔ بہت سارے اینگل سے اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ بیان اسد عمر نے خود نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے ہی اسد عمر سے یہ بیان دلوایا ہے۔ اب اسد عمر سے کیوں دلوایا یہ میں آگے چل کر آپ کو بھی بتاؤں گا، لیکن بیان دلوانے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سسٹم میں اب کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب بذات خود جتنے مرضی اچھے ہوں، وہ کرپٹ نہیں ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مخلص ہیں، اس قوم کا، اس ملک کا سوچتے ہیں، اس نظام کو بہتر کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ ان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جو اس ملک کو لوٹتے ہیں یا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، وہ ملک کی لوٹی رقم، ان غریبوں کا جو پیسہ ہے وہ ان غریبوں کو لوٹایا جائے، ان غریبوں پر خرچ کیا جائے اور ان لوگوں کو پکڑا جائے جو اس ملک میں ناسور کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں، جو ان غریبوں کا خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگ خان صاحب کو چلنے ہی نہیں دے رہے۔ یہ سسٹم جو ہے، اس سسٹم میں بہت زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں انہوں نے، وہ ایسے لوگوں کو آگے آنے ہی نہیں دیتے جو کچھ بہتر کرنا چاہیں، کچھ ڈیلیور کرنا چاہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، خان صاحب آج تک کوئی خاص تبدیلی لا ہی نہیں سکے۔ وہ خان صاحب وہ تحریک انصاف جو آئی تبدیلی کے نام پہ، وہ تبدیلی نہیں لا سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں چینج لانے کے لیے اداروں کو جو ہے اداروں پہ آپ کا حاوی ہونا، یا ادارے آپ کے انڈر میں ہونے ضروری ہیں، اداروں کا آزاد ہونا، ان میں شفافیت ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ہر جگہ کہیں نہ کہیں خرابیاں موجود ہیں اس سسٹم کے اندر، یہ نظام جو ہے نا یہ آپ کو چلنے ہی نہیں دیتا آگے۔ اب دوسری وجہ یہ کہ اب خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کا کوئی نہ کوئی ریپلیس آنے والا ہے، اب عمران خان کو ہٹا کر ان کی جگہ کوئی دوسرا آنے والا ہے، چاہے وہ زرداری صاحب گروپ سے ہو یا شہباز شریف ہو۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسکا الیکشن آپ دیکھ لیں، اس میں عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، پھر فیصل واوڈا کے جو حلقہ تھا، فیصل واوڈا نے کتنے ووٹ لیے تھے وہاں سے، اور اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا، یہ چیزیں بالکل واضح جو ہے نا وہ اشارے دے رہی ہیں کہ خان صاحب کو اب تبدیل کرنے جا رہے ہیں، یا خان صاحب کی تبدیلی کا وقت اب ہوا چاہتا ہے۔ فیصل واوڈا والا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف باہر ہے، حمزہ شہباز، مریم نواز، نواز شریف۔ مریم نواز جو اپنے والد کی ذمہ داری کے لیے یا یہ بول کے باہر آئی تھی، عدالت سے اس چیز کی ضمانت لی تھی کہ میرے والد اکیلے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے ضمانت دی جائے، وہ اس وجہ سے باہر آئی تھی۔ لیکن 2 سال کا عرصہ گزر چکا، نواز شریف یہاں سے ملک سے باہر ہیں، مریم نواز ابھی تک باہر ہیں، اب وہ واپس اندر نہیں جا رہی، کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دوسری طرف آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں، ان پر کتنے منی لانڈرنگ کو کتنے دیگر کیسز ہیں، لیکن زرداری صاحب باہر ہیں۔ یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب ہر حد تک اس نے کوشش کی، لیکن یہ چیزیں اس کے قابو میں نہیں آنے والی، یہ سسٹم اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ عمران خان نے صدارتی نظام کی بھی کوشش کی کہ اسلامی صدارتی نظام اس ملک میں نافذ کیا جائے، اور وہ بالکل مطمئن تھے، ان کے آخری حد تک کوشش تھی اور بالکل راضی تھے۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس سسٹم میں اتنے بگاڑ ہیں، یہ لوگ سارے باہر ہیں، کوئی ایسا موقع ہی نہیں بنا، پھر شاید وقت نے عمران خان کو اجازت نہیں دی، حالات ہی ٹھیک نہیں تھے، حالات اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس سسٹم کو نافذ کرتا یا صدارتی نظام اس ملک میں آتا۔ لیکن اب عمران خان نے بھی جو ہے نا وہ یہ بیان اسی کے جواب میں جاری کیا ہے کہ اگر آپ مجھے ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ایسا کچھ چاہ رہے ہیں تو پھر میرا بھی دو ٹوک یہی موقف ہے کہ اگر
آپ مجھے چلنے نہیں دیں گے، میرے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، اس سسٹم میں خرابیاں پیدا کریں گے، تو پھر میں بھی عوام کے پاس جاؤں گا، پھر عوام سے کہوں گا کہ مجھے جب آپ 2/3 اکثریت دو گے تو ہی میں آؤں گا۔ کیونکہ جب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہوگی، جب آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں گے، ظاہر ہے پھر آپ کو حکومت بنانے کے لیے مجبوراً دوسرے لوگوں کو ایڈ کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں جو ہے نا وہ کرپٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جب آپ کی اپنی ٹیم قابل نہیں ہوگی، پوری مکمل ٹیم نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر آپ کو دوسرے لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ لوٹے ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ کس طرح کے ہیں، وہ گزشتہ 70 سالوں سے کیا 200 سال سے بھی اس نظام کا حصہ ہوں تو بھی آپ کو مجبوراً ان کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ پھر وہ لوگ اپنی ڈیمانڈز کرتے ہیں، پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ لوگ دوبارہ کرپشن کرتے ہیں، ان کو کرپشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب حالیہ آپ دیکھ لیں سینٹ کے الیکشن میں اب دوبارہ اب کیا ہوا، وہاں پر ایسا بندہ جو نااہل تھا یوسف گیلانی، اسی کو واپس آگے لے آئے، جس کو عدالت نے نااہل کیا ہوتا، وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا تھا نااہل کر کے، وہ شخص اب دوبارہ سینٹ میں آ گیا۔ تو یہ چیزیں خان صاحب کو چلنے نہیں دے رہی، اور جس کی وجہ سے 3 سال کا جو ہے نا وہ عرصہ گزر گیا، لیکن اب عمران خان کو لگ رہا ہے کہ وہ پھٹ جائیں گے، اب وہ ان کا برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور خان اب کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور اس کی کوشش ہے کہ اب اگر یا تو مجھے چلنے دیا تو میں کام کر کے دکھاؤں گا اور ٹھیک کر کے دکھاؤں گا، ان سسٹم میں جو اداروں میں خرابیاں ہیں ان میں چینجز لاؤں گا، اور نہ چلنے دیا تو پھر میں عدالت کے بجاؤں گا، میں اسمبلی جو تحلیل کروں گا۔ دوسری جانب اسد عمر سے یہ بیان کیوں دلوایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر بھی کئی لوگ تھے، شاہ محمود قریشی ان کے قریب ہے اور کئی لوگ ہیں، لیکن دراصل اسد عمر یہ بات جانتا ہے کہ وہ جب وزارت خزانہ میں تھا، اس کے بعد جب اس کو وہاں سے ہٹایا گیا تو وزیر خزانہ سے اس کو عمران خان نے نہیں کسی اور نے ہٹایا تھا، اور یہ بات اسد عمر بہت بخوبی جانتا ہے، وہ اس چیز سے بہت بخوبی واقف ہے کہ مجھے کس نے ہٹایا، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان نے اسد عمر کو ہی بہتر سمجھا، اور دوسری بات اسد عمر یہ سب چیزیں جانتا بھی تھا، اس وجہ سے اسد عمر سے یہ بیان دلوایا گیا، اور اس بیان میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کھلم کھلا ایک طرح کا چیلنج تھا، اور ان لوگوں کا پیغام تھا، چاہے وہ شہباز شریف کو پیغام ہو، دوسری جماعتوں کو، یا ان لوگوں کو جو سسٹم کو چلنے نہیں دیتے یا ان کو لاتے ہیں لے کے جاتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کو باہر لانا، پھر جہانگیر ترین کا جو یہ گروپ ہے اس کو اچانک سے اس کو ایک طرح سے عمران خان کے خلاف کر دینا، ایسی ہوائیں پیدا کر دینا کہ جو عمران خان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں، جو سسٹم کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں، عمران خان جو چاہ رہے ہیں یا جو تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں رکاوٹ ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عمران خان کو پریشرائز کر رہی ہیں، وہ مجبور کر رہی ہیں کہ اب اس نے جو 3 سال برداشت کر لیا ہے، جو چیزیں اس نے دیکھ لی ہیں، جو صبر کیا آج تک، وہ اس صبر کو ختم کرے اور پھٹ پڑے، اور وہ وقت میرے خیال سے اب دور نہیں ہے جب عمران خان کی جناب وہ پھر بول پڑے گا، پھٹ پڑے گا ایک طرح سے، کہ وہ جو اس کے اندر سارا وہ جو بھرا ہوا وہ سب وہ باہر نکالے گا۔ ناظرین اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا کمنٹ جو ہے نا وہ اپنی رائے ضرور دیا کریں کمنٹس میں، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔